پھر اس کے بعد خطبہ نکاح۔ خطبہ نکاح بڑا اہم ہے، خطبہ نکاح بڑا اہم ہے۔ اصل میں یہ جو خطبہ نکاح ہے، یہ مرد اور عورت جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو ایک اصول بتلا رہا ہوتا ہے، ان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا رہا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر گئے ہوتے ہیں، جو اس دعوت میں، اس نکاح میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کو پورا کرتے ہوئے علماء کرام نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ ساروں کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، عربی میں پڑھا دیا جاتا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس خطبے میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ خطبہ وہی ہے جو ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہی خطبہ ہے جو خطبہ نکاح کے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان الحمد للہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ کہ بے شک تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کا شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو سب سے پہلے بندہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس سے انسان کے ذہن کے اندر کیا بات سب سے پہلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، وہ کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کر رہا ہے کہ تعریف اور حمد کے قابل ہی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے جس کی میں نے تعریف کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں اضافہ، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کام میں بھی برکت ڈالنے کے لیے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ، بے شک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بے شک ہم اس اللہ کی ہی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اس اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور ہم اس اللہ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو تین میں نے جملے آپ کے سامنے بولے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ سے اعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ جو کمزور ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو۔ یہ جملہ ہمارے اندر کمزوری، عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی حمد بیان کی جا سکتی ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا ہماری مدد، اعانت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی بھی بخش نہیں سکتا۔ اللہ اسی لیے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کب پیدا ہوگی؟ جب میں اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھوں گا، جب میں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کروں گا۔ اگر میں ویسے ہی اس کو پڑھتا چلا جاؤں گا تو عربی ہے، باعث ثواب ہے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اصل میں اس کا فہم جو یہ خطبہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے وہ فہم میں حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ جب فہم مجھے حاصل نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے دل کی زندگی کو، اپنی عملی پریکٹیکلی زندگی کو میں بدل نہیں سکوں گا۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے مجھے اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، اس کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ بندہ کیا کہتا ہے کہ انسان ہوں میں اللہ، یہ جو میرا نفس ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ انسان کو اللہ کے احکامات، مصطفیٰ کے فرمودات سے دور کرتا ہے۔ تو انسان اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے، میں اپنے نفس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے کہ انسان جو اس کا نفس ہے اس کو
خراب کرنے والا شیطان ہے، اور انسان اللہ سے دعائیں طلب کر رہا ہے کہ اللہ میرے نفس کو بھی شیطان کے حوالے نہ کرنا، میں اپنے نفس کو بھی اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے نفس کو بھی ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے، ایک گھڑی کے لیے شیطان کے سپرد نہ کرنا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ پھر میں اللہ سے کیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میرے برے اعمال ہیں، اللہ میں ان کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ مجھے برے اعمال سے دور کر دینا۔ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، اچھے اعمال یا برے اعمال۔ جب انسان اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو میرے برے اعمال ہیں ان کو اللہ تو نیکیوں میں بدل دے، ان کو ختم کر دے، ان کو ضائع کر دے، ویسٹ کر دے۔ تو یہ دعائیں یہ اللہ سے انسان جو طلب کر رہا ہے یہ کب ہوگی؟ جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ پھر آگے کیا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ ہدایت کے راستے کے اوپر چلا دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا۔ کیا یہ انسان کا جو اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ جو گفتگو ہے انسان کی، کیا اس سے انسان کو انکساری عاجزی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ انسان کا ذہن، انسان کی سوچ، انسان کی فکر بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اسے علم ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت کی طرف لے کر جانے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کا علم انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس خطبے کو پڑھتا ہے، اس خطبے کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تب علم ہوتا ہے، ورنہ نہیں علم ہوتا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اپنی عاجزی، انکساری، کمزوری، اس کا اظہار، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ہم لوگ گواہیاں دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر ہم کیا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر ہم کیا گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ وہاں پر ہم نور من نور اللہ کے مسئلے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نبی کو اللہ کا نور بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ شہادت ہم کیا دے رہے ہیں کہ نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مجھے بتلاؤ، جب میں گواہی دیتا ہوں کہ بندہ اور رسول وہ محمد عربی ہیں تو پھر میں ان کو نور کہہ سکتا ہوں؟ یہ تضاد کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہماری سوچیں کیوں بدلی ہیں؟ ہمارے اندر فرقوں نے کیوں جنم لیا ہے؟ اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ہمیں عقائد کا علم نہیں ہے، ہم نے علم کو حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سیکھیے، اپنی زندگی کے اوپر نافذ کیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کیا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کس طرح اللہ سے ڈرا جا سکتا ہے؟ کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیجئے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جو اس کے نبی نے شریعت دی ہے، اس کے احکامات
اس کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو کر لو، پھر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے۔ اگر تم اللہ کے احکامات اور نبی کی شریعت کے خلاف چلو گے تو پھر تم ڈرنے والے نہیں بلکہ تم برملا اللہ کے احکامات اور نبی کی شریعت کا انکار کرنے والے ہو۔ تو ڈر کے لیے یہ شرط ہے، ڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، نبی کے فرمودات ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا، اصل میں یہی ڈر ہے، اصل میں یہی ڈر ہے۔ مجھے بتلاؤ میرے بھائیوں، ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی مرضی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ، یہ اس کی صفت ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات کو میں اپنے ذہن میں پختہ کر لوں تو پھر میں کیا گناہ کروں گا؟ میں جس بھی جگہ پر جاؤں گا میرے ذہن میں یہ بات ہوگی، میرا فہم یہ ہوگا کہ یہ برائی میں کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، مالک یوم الدین ہے وہ۔ جب میرے ذہن میں یہ بات ہوگی تو میں گناہ کروں گا؟ صرف میرے بھائیوں فرق کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو، ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اسی لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن سامنے دیکھنے والا وہ کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ سامنے دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زبانی طور پر دین کو، شریعت کو، نبی کی سنت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پریکٹیکلی طور پہ ہم اس سے عاری ہیں۔ ہمیشہ دین اس وقت سامنے ہوتا ہے، تقویٰ اس وقت ظاہر ہوگا جب ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی میں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، نبی کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتلائیے، ظاہری طور پر تو ہم مسلمان ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا جو اندر ہے، پریکٹیکلی طور پہ تمہارا عمل ہے، وہ ظاہر کرے گا کہ تم اندر سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہو۔ تو ہمارا جو عمل ہے یہ بتلاتا ہے کہ واقعتاً، حقیقتاً ہم اللہ کے احکامات اور اس کے نبی کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرو تو اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ اس وقت تم مسلمان ہو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ساری عمر اسی دنیا میں رہنا ہے۔ وہ رب ہے، تم نے اس کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ باقی ہے، یہ بقا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ آخرت والی زندگی ہے وہ باقی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یہ انسان کے ذہن کے اندر بات پیدا کرتی ہے کہ جب تم مرو تم اس حالت میں مرو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو، تمہاری سوچ، تمہاری فکر یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو بیان کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ انسان کیا کہتا ہے کہ اے انسان، لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ لوگوں اس بات کو بیان کرو، کہو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے مرد سے ہی تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس سے کئی مرد اور کئی عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے ان کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا بیان کرتی ہیں؟ اللہ کی ربوبیت، اور ہمارے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو مرد حضرات اپنی عورتوں کے اوپر حکمرانی جماتے ہیں، کس اعتبار کے ساتھ؟ کہ انہیں روک ٹوک بہت زیادہ کرتے ہیں، انہیں مار کوڑ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اوپر مار اور ان کے اوپر جو ہے نا بڑی زبردستی کی جاتی ہے۔ یہ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ تم نکاح کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ذریعے ان کو اپنے تابع کر رہے ہو۔ اس نبی کا حکم کیا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، ان کو مارنا نہ، ان کو
مارنا نہ، ہلکی سی مار دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ کب دیا گیا ہے؟ جب عورت نافرمان ہو۔ اگر وہ فرما بردار ہو، آپ کی تابع داری کرنے والی ہو، آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آیا کرتے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں، وہ گھر میں ہوتی، ان کے ساتھ مل کے گھر کا کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں کہہ دیا جائے، ہماری عورت بیمار ہو، ہمیں کہہ دیا جائے کہ گھر کا تھوڑا سا کام کر دیں، تو ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ اگر ہم ان کو سیکھیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بنے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو خطبہ ہے سارا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کو زیادہ مزید بیان نہیں کر سکتا، اپنی اگلی باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔